ٹوٹل وکٹری فار اسرائیل، ٹوٹل وکٹری فار فلسطین میں تبدیل جنگ بندی معاہدے میں فلسطین کی بڑی فتح، اسرائیلی وزیروں نے اپنی شکست تسلیم کر لی، فلسطین کے ہزاروں نئے فائٹرز اسرائیل سے لڑنے کے لیے تیار، فلسطین کے غزہ میں اسرائیلی فوج پر حملے جاری، کئی اسرائیلی فوجی ہلاک۔ اس کے علاوہ ناظرین اور بہت ساری اہم خبریں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرنی ہے، لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ سب سے پہلے ناظرین بات کریں گے سیز فائر کے حوالے سے۔ ہم نے آپ کو آج سے تقریباً 8-10 دن پہلے یہ خبر دی تھی کہ 70% چانسز ہے کہ جنگ بندی ہو جائے گی اور معاہدہ جو ہے وہ دونوں فریقین کے درمیان ہو جائے گا۔ اب جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو تقریباً 90% چانسز ہیں۔ 100% اس لیے نہیں ہم کہیں گے چونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں بیک گراؤنڈ میں جن کی وجہ سے اچانک کچھ بھی تبدیلی آ سکتی ہے، لیکن 90% یہ چانسز ہیں کہ جو آنے والا ویک ہے اسی میں جنگ بندی ہو جائے گی۔ اور یہ جنگ بندی جو معاہدہ ہے جس کی میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں تفصیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ 3 راؤنڈز میں اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، اور وہ جو تینوں راؤنڈز ہیں اگر آپ ان کا جائزہ لیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ تینوں راؤنڈز میں فلسطین کی فتح ہوئی ہے، فلسطین کامیاب ہوا ہے اور اسرائیل کو ڈیفیٹ ہوئی ہے۔ اب میں آپ کو تھوڑی سی سیز فائر کے حوالے سے تفصیل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ دیکھیں نتن یاہو ناظرین یہ نہیں چاہتے کہ سیز فائر ہو، جنگ بندی ہو، چونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ بندی ان کی موت ہے، ان کی موت کے مترادف ہے۔ چونکہ جنگ بندی ہو جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کی شکست جو ہے وہ اسٹیبلش ہو جائے گی۔ ویسے تو اب بھی اسرائیل شکست خوردہ ہے، شکست کھا چکا ہے، لیکن جب جنگ بندی ہو جائے گی تو یہ شکست جو ہے وہ اسٹیبلش ہو جائے گی، اور جب اسرائیل کی شکست اسٹیبلش ہو جائے گی اس کے بعد الٹی گنتی شروع ہوگی، اور نتن یاہو جو ہے اس کی آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے خلاف بغاوت ہوگی، اس کے اپنے لوگ اس کے سامنے آئیں گے، اس کی حکومت چلی جائے گی، اس کے بعد اس پر جو اس نے ظلم کیا، جو جارحیت کی، اس کی سزا اس کو بھگتنی پڑے گی، اور پوری دنیا جو ہے وہ اس کے خلاف کنسنسس سے سامنے آئے گی۔ تو اس وجہ سے نتن یاہو نہیں چاہتا کہ جنگ بندی ہو، لیکن چونکہ ٹرمپ جو ہے، ہم نے آپ کو بارہا بتایا کہ ٹرمپ انپریڈکٹیبل ہے، وہ روایتی سیاستدان، روایتی لیڈر نہیں ہے، اور وہ غیر روایتی لیڈر ہیں، اور ان کی کوئی سمجھ نہیں آتی، کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کب کیا فیصلہ کر دیں۔ تو اب بھی اسی طرح کے فیصلے جو ہیں وہ متوقع ہیں، اور یہ جو فیصلے ٹرمپ کرنے جا رہے ہیں اس میں جو سب سے پہلا اور سب سے بڑا جو فیصلہ کیا ہے وہ یہی کیا ہے کہ انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا ہے اسرائیل سے، اور وہ جو ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کی وجہ سے ان کو خاصا، ان کی کنٹری کو خاصا نقصان پہنچا ہے، تو اب وہ اسرائیل کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ ظاہری طور پہ تو یہ نہیں کہتے کہ ہم اسرائیل کی شکست کو تسلیم کرتے ہیں یا اسرائیل شکست کھا چکا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ شکست کھا چکا ہے۔ جس طرح لبنان نے اسرائیل کو آڑے ہاتھوں لیا، اس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ اسرائیل کی کریڈیبلٹی کیا ہے، اس کی ملٹری پاور کیا ہے، وہ مکمل طور پر پوری دنیا میں ایکسپوز ہو چکا ہے، اور امریکہ جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جناب یہ کھوکھلے ہیں، ان کے پاس کوئی پاور موجود نہیں ہے، یہ جو ان کی جو ایک تھی یہ جناب یہ ایک ایمرجنگ پاور کے طور پر سامنے آ رہے تھے پوری دنیا میں، اس سے یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ تو اس لیے ایک بات بہت کلیئر ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ اسرائیل کے حق میں تو ہے، ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ٹرمپ جو ہے وہ ایک دم جو اسرائیل سے لانے تعلقی کر لے گا، ٹرمپ جو ہے وہ اسرائیل کے حق میں تو ہے، لیکن ایک بات بہت کلیئر ہے کہ ٹرمپ نتن یاہو کے حق میں نہیں ہے، وہ نتن یاہو کی پالیسیوں سے متفق نہیں ہے، متفق نہیں ہے۔ اب جو میں کچھ ایلیمنٹ آپ کے سامنے رکھوں گا جس سے آپ کو یہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ اس طرح فلسطین جو ہے وہ یہ جنگ جیت چکا ہے۔ اچھا، اس سارے سینیریو میں جو لبنان کا کردار ہے ناظرین وہ انتہائی اہم ہے، چونکہ لبنان نے جس طرح فائٹ لڑی اسرائیل کے ساتھ، اور اس سے ایک چیز ظاہر ہو گئی کہ اسرائیل جو ہے وہ کھوکھلا ہے، چونکہ ایک طرف اسرائیل تھا جو کہ اپنے آپ کو ایک ایمرجنگ پاور کے طور پہ دنیا کو دکھا رہا تھا، اس کے ساتھ سپر پاور امریکہ کھڑا تھا، اس کے ساتھ بڑی بڑی
جو یورپین قوتیں ہیں وہ کھڑی تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ لبنان سے جنگ ہار گیا، لبنان اس سے کنٹرول نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ظاہری طور پر صاف شکست ہے اسرائیل کی، اور اسرائیل، میں نے آپ کو اس کی پاور بتائی، اس کا مقابلہ کس کے ساتھ تھا؟ اس کا مقابلہ تھا لبنان کے ساتھ، جو کہ ایک بالکل ہی ڈگمگاتی سی ان کی صورتحال تھی۔ ان کے پاس کوئی ایسا پاور موجود نہیں تھی، ان کا کوئی وہ سٹیبل نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود اسرائیل کو ہار ہوئی۔ اور یہ جو اسرائیل کو ہار ہوئی ہے ناظرین لبنان سے، ایک بات یہ یاد رکھیے گا، دیکھیں اسرائیل نے جو جنگ چھیڑی تھی، اگر ہم لبنان کی بات کریں تو وہ اس لیے نہیں چھیڑی تھی کہ وہ لبنان کے ساتھ جنگ بندی پر آئیں یا اس کے ساتھ معاہدہ کریں یا خاموشی سے، انہوں نے اس لیے چھیڑی تھی کہ وہ اس کو جو فائٹرز ہیں ان کو ختم کرنا چاہتے تھے اور لبنان پر قابض ہونا چاہتے تھے۔ اگر وہ لبنان پر قابض نہیں ہو سکے، اگر وہ فائٹرز کو ختم نہیں کر سکے، تو یہ چیز اسٹیبلش ہے کہ یہ اسرائیل کی ہار ہے، اور جہاں پر یہ اسرائیل کی ہار ہے وہیں پر یہ امریکہ کی بھی ہار ہے۔ امریکہ بھی ایکسپوز ہو گیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے پیچھے سپر پاور کھڑی ہوگی تو وہ جیتے گا۔ یہ پہلے ایسا ہی ہوتا تھا کہ جس کے پیچھے سپر پاور کھڑی ہو جاتی تھی تو اس کی کامیابی یقینی ہو جاتی تھی، چونکہ سپر پاور کے وسائل وہ اس کے پاس آتے تھے، سپر پاور کی مدد اس کے پاس آتی تھی۔ لیکن اس سینیریو میں چیزیں جو ہیں وہ بالکل مختلف ہو چکی ہیں، سپر پاور بھی اس میں ایکسپوز ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے وہ پریشان بھی ہیں اور وہ اسرائیل سے جو ہے وہ ہاتھ اٹھانا چاہتے ہیں۔ اسی طرح ناظرین ایک اور بات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، ایک تو یہ لبنان والا فیکٹ تھا، دوسرا فیکٹ تھا فلسطین کا، فلسطین کی جو فائٹر تنظیم ہے اس کا۔ فلسطین کی جو فائٹر تنظیم ہے اس کے بارے میں جو کیلکولیشن تھی اسرائیل کی وہ یہ تھی کہ ہم اس پر حملے کریں گے، اس کے ساتھ فائٹ کریں گے، اور within 2 or 3 months ان کا خاتمہ کر دیں گے، یہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہ ان کی مس کیلکولیشن تھی۔ آج 15-16 ماہ گزرنے کے بعد بھی وہ ڈٹ کر کھڑی ہے، وہ بالکل ٹس مس نہیں ہوئی، ان کے لوگوں کی، ان کی لیڈرشپ کی شہادتیں بھی ہوئی، لیکن آج بھی اس ویڈیو میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنے اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کیا انہوں نے۔ تو یہ بنیادی طور پر ان کی مس کیلکولیشن تھی اور وہ ختم نہیں کر پائے۔ دیکھیں کامیابی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی اسرائیل کے ٹکڑے کرنے تھے فائٹرز نے، جہاں وہ یہ کلیم کر رہے تھے۔ دیکھیں کامیابی یہ ہے کہ اسرائیل یہ ختم کرنا چاہتا تھا فائٹرز کو اور وہ ختم نہیں کر سکے، انہوں نے سسٹین کیا، وہ ابھی بھی سٹیبل موجود ہے۔ یہی بنیادی طور پر فائٹرز کی کامیابی ہے اور اسرائیل کی ناکامی ہے۔ اور اس سارے معاملے میں جو امریکہ بری طرح ایکسپوز ہوا ہے، امریکہ ایک اور وجہ ہے، امریکہ جس کی وجہ سے امریکہ جو ہے وہ ان سے ہاتھ اٹھانا چاہتا ہے، کہ امریکہ کو جس طرح یمن نے تگنی کا ناچ نچایا ہے، جس طرح انہوں نے ریڈ سی میں ان پر حملے کیے، اور امریکہ، یو کے اور اسرائیل نے مل کر جوائنٹ آپریشن کیے یمن کے خلاف، لیکن وہ ایک حملے کے ساتھ بدلہ لیتے تھے، ہر حملے کا بدلہ لیتے تھے، اور اسی وجہ سے پوری دنیا میں ان کی جگ ہنسائی ہوئی، امریکہ کی جگ ہنسائی ہوئی، اور امریکہ خود یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ ہم یمن کو تو کنٹرول نہیں کر پا رہے، تو ہم کس طرح اسرائیل کو سپورٹ کریں گے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، یہ سارا سینیریو ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح اسرائیل جو ہے وہ ڈیفیٹڈ ہے اور فلسطین جو ہے وہ فاتح ہے۔ اور اب ایک اور میں آپ کو بتاؤں کہ اسرائیل نے جو جنگ چھیڑی تھی یہ ایک ویژن پر چھیڑی تھی، ایک نعرے پر چھیڑی تھی، اور وہ نعرہ تھا ٹوٹل وکٹری فار اسرائیل۔ یہ نعرہ تھا ان کا، وہ اس ویژن پر آئے تھے کہ ٹوٹل وکٹری فار اسرائیل۔ اب وہ تبدیل ہو چکی ہے، یہ جنگ بندی معاہدے کا جو مسودہ سامنے آیا اس کے بعد ٹوٹل وکٹری فار پیلسٹائن۔ اور کیوں ٹوٹل وکٹری فار پیلسٹائن؟ ناظرین دیکھیں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں اسرائیل نے جو جنگ چھیڑی تھی وہ فلسطین کو ختم کرنے کے لیے چھیڑی تھی، فائٹرز کو ختم کرنے کے لیے چھیڑی تھی، اس لیے نہیں چھیڑی تھی کہ وہ جنگ بندی کریں یا معاہدے کریں یا پھر ان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھیں، اس لیے تو بالکل نہیں تھی چھیڑی، چونکہ اگر معاہدہ ہی کرنا تھا تو فائٹرز تو پہلے ہی تیار تھے فلسطین کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے، تو یہ جنگ انہوں نے ان کے خاتمے کے لیے چھیڑی تھی۔ اب آج اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو نہ تو وہ فائٹرز کو ختم کر پایا اسرائیل، اور اسرائیل جو ہے وہ جنگ بندی کی میز پر ہے، جنگ بندی کی میز پر تو وہ آنے نہیں تھا جاتا، وہ جنگ بندی کی اگر میز پر ہے تو یہ اس کی ناکامی ہے۔ اور
فائٹرز کی کامیابی اس لیے ہے کہ انہوں نے اس پوری جنگ میں اپنا وجود نہیں کھویا، اپنا وجود قائم رکھا، اور آج جب دوحہ قطر میں فائٹرز جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ ڈائلاگ کر رہے ہیں، فائٹرز جو ہیں وہ امریکہ کے ساتھ ڈائلاگ کر رہے ہیں، تو یہی ان کی کامیابی اور فتح ہے کہ وہ قوتیں جو فائٹرز کا وجود ختم کرنا چاہتی تھی، اس کو سرے سے مٹانا چاہتی تھی، آج وہ خود فائٹرز کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کر رہے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پر فتح ہے، یہ اسرائیل کی شکست ہے اور فائٹرز کی جو ہے وہ فتح ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں فلسطین کے ساتھ جو کچھ بھی کیا اسرائیل نے، دیکھیں وہ تو ایک جارحیت تھی، وہ تو ایک دہشت گردی تھی نا، ٹھیک ہے، وہ کوئی جنگ تھوڑی تھی، ٹھیک ہے، جنگ میں تو ان کو شکست ہوئی ہے۔ دیکھیں اگر آپ نہتے عام سویلین پر حملے کرتے ہیں، سویلین کو مارتے ہیں، تو یہ دہشت گردی ہے۔ کوئی بھی اسٹیبلش جو آرمی ہے کسی بھی کنٹری کی، کسی بھی ریاست کی، وہ سویلین کو تو نہیں ڈیمیج کرتی، سویلین پر حملے تو نہیں کرتی، سویلین کو تو نہیں مارتی، سویلین کی جو عمارتیں ان کے گھر کو تو نہیں تباہ کرتی، یہ تو کوئی دہشت گرد کرتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی جنگ تو انہوں نے لڑی نہیں ہے، انہوں نے دہشت گردی کی ہے، لیکن جہاں پر انہوں نے جنگ لڑی ہے وہاں پر ان کو شکست ہوئی ہے۔ اب یہ تو وہ سارا معاملہ ہے جو میں نے پکچر آپ کے سامنے کھینچی کہ کس طرح اسرائیل جو ہے وہ شکست کھا چکا ہے اور فلسطین جو ہے وہ کامیاب ہو چکا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ جب یہ جنگ بندی معاہدہ ہو جائے گا ودن ڈیز، اس کے بعد اسرائیل میں ایک نیا لاوا پھٹے گا، اور وہ نیا لاوا کیا ہوگا؟ وہ نیا لاوا یہ ہوگا کہ اسرائیل میں بغاوت ہو جائے گی، اندرونی طور پر بغاوت ہوگی، اور اسرائیل کا جو وجود ہے، اسرائیل جو کہ فائٹرز کا وجود خطرے میں ڈال رہا تھا، اس کو ختم کرنا چاہتا تھا، اسرائیل کا جو اپنا وجود ہے وہ خطرے میں آ جائے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ نتن یاہو کی حکومت جائے گی، عین ممکن ہے کہ وہاں پر اتنے زیادہ اختلافات ہو جائیں کہ خانہ جنگی کا خطرہ پیدا ہو جائے، یا اس طرح کی اور کوئی چیز ہو جائے، چونکہ امریکہ ہاتھ اٹھانے والا ہے ان سے، اور اس کے بعد پھر نتن یاہو ہے اور اسرائیل کی عوام ہے اور پوری دنیا ہے، اور جب یہ امریکہ ہاتھ اٹھا لے گا تو پھر نتن یاہو جو ہے اس کی حکومت بھی جائے گی، اور اس کو جو ہے وہ سزائیں بھی ملیں گی، اور وہ پوری دنیا میں اس کے لیے زمین جو ہے وہ تنگ کر دی جائے گی۔ یہ آپ کو پہلے ہم بتا رہے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے، جنگ بندی ہونے کے بعد یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی۔ اچھا، اسرائیلی میڈیا جو ہے وہ بار بار یہ لکھ رہا ہے اور بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ جناب فلسطین جو ہے وہ جیت چکا ہے، فلسطین کا ٹیبل پر بیٹھنا اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ یہ اس کی جیت ہے، یہ بار بار اسٹیبلش ہو چکا ہے، یہ اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے۔ اسی طرح اسرائیلی میڈیا یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ٹرمپ سے پہلے معاملات جو ہیں وہ جنگ بندی کے حوالے سے سارے طے ہو جائیں گے، چونکہ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ 20 جنوری کو حلف اٹھانا ہے ٹرمپ نے، اور ٹرمپ کی یہ دیرینہ خواہش ہے کہ ان کے حلف اٹھانے سے پہلے جنگ بندی ہو جائے، تاکہ وہ ایک پازیٹیو میسج کے ساتھ جو ہیں وہ تقریب کے ساتھ خطاب کریں۔ تو یہ اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے۔ اچھا، اسرائیل کے جو سیٹلمنٹ وزیر ہیں ان کا بھی جنگ کے حوالے سے بیان آیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب ہم جانتے ہیں کہ ہم وہ اہداف حاصل نہیں کر سکے جو ہمیں کرنے چاہیے تھے، مطلب انہوں نے اپنی شکست کو تسلیم کیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے، اور مختلف میڈیاز بھی اس حوالے سے رپورٹ کر رہا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ فلسطین کا اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ بیٹھنا ہی فتح ہے۔ اور سب سے جو اہم چیز اور بڑی بات ہے جو کہ مختلف اس وقت بڑے ادارے لکھ رہے ہیں کہ فائٹرز کا اب فتح مطلب کئی حوالوں سے فتح ہے فائٹرز کی، اور اسرائیل کی کئی حوالوں سے شکست ہے، مطلب یہ بھی ایک حوالہ ہے فلسطین کی فتح کا کہ فائٹرز کا سروائیو کرنا ہی فتح ہے۔ چونکہ اسرائیل، دیکھیں اسرائیل کیا چاہتا تھا کہ فائٹرز کا وجود ختم ہو جائے، آج فائٹرز جو ہیں وہ موجود ہیں، وہ سروائیو کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل جو چاہتا تھا وہ نہیں ہوا، وہ اس کی ناکامی ہے، اس کی شکست ہے، اور فائٹرز جو ہیں وہ سروائیو کر رہے ہیں، یہ ان کی کامیابی ہے۔ اور فائٹرز کس کے خلاف انہوں نے سروائیو کیا؟ فائٹرز نے اسرائیل کے خلاف کیا ہے، جو بہت بڑی پاور، جس کی ملٹی نیشنل کمپنیز، جس کی اکانومی، جس کا سیٹ اپ بہت بڑا، اس کے بعد اس کے پیچھے سپر پاور امریکہ کھڑی تھی، اس کے ساتھ یورپین کنٹریز کھڑے تھے، ان سب کے خلاف، اس سارے میسیو اتحاد کے خلاف جو ہے وہ فائٹرز نے سروائیو کیا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر کامیابی ہے۔ اچھا،
امریکہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں. امریکہ میں ایک بڑی اہم اور انٹرسٹنگ تبدیلی آئی ہے. اچھا وہ تبدیلی بھی کس وجہ سے آئی ہے یہ بھی کریڈٹ فائٹرز کو جاتا ہے. میں آپ کو بتا دوں تبدیلی کیا ہے. اچھا اس سے پہلے جو ڈیموکریٹ تھے اور ریپبلکن تھے, مطلب دونوں پارٹیز جو ہیں, کسی بھی کی بھی حکومت آتی تھی لیکن اسرائیل کے حوالے سے ایک پیج پر ہوتی تھی کہ جی اسرائیل کو سپورٹ کرنا ہے, اسرائیل کو ملٹری ایسٹس دینے ہیں, اسرائیل کو ایڈ دینی ہے. لیکن اب بڑی تبدیلی یہ آئی ہے کہ دونوں بائیڈن اور ٹرمپ جو کہ ایک دوسرے کے شدید مخالف ہیں, وہ آج اس حوالے سے سیم پیج پر ہیں کہ جی جنگ کو رکوانا چاہیے. مطلب وہ دونوں پارٹیز جو کہ مخالف تھی لیکن اس پیج پر تھی کہ جی اسرائیل کی مدد کرنی چاہیے, اس کو ملٹری ایڈ دینی چاہیے, اس کو سپورٹ کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. اب وہ اس پیج پر ہیں کہ اسرائیل کے خلاف دونوں کہ جناب اس کو جنگ رکوانی چاہیے. یہ بڑی تبدیلی ہے جو اس وقت امریکہ میں آئی ہے اور یہ انتہائی اہم ترین بات ہے میں جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اسی طرح بائیڈن کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ بائیڈن چونکہ وہ بھی اپنا حصہ چاہتے ہیں, اپنا کریڈٹ لینا چاہتے ہیں کہ وہ بڑے سنجیدہ ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جناب ود ان 2 or 3 days جو ہے وہ جنگ بندی ہو جانی چاہیے. وہ نتنیاہو سے بھی رابطے میں ہے اور ان کی جو ٹیم ہے, جو انتظامیہ ہے, وہ دوحہ میں بھی موجود ہے اور وہ اس حوالے سے جو ہے وہ اقدامات کر رہے ہیں. اچھا جو وال اسٹریٹ جرنل ہے ان کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے اور رپورٹ ان کی بڑی اہم ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ فلسطین کی پاور میں اس جنگ کے بعد جو کہ اسرائیل ختم کرنا چاہ رہا تھا فلسطین کو, لیکن فلسطین کی پاور میں حیران کن طور پر اضافہ ہوا ہے. فلسطین کی پاور میں حیران کن طور پر اضافہ ہوا ہے اور کئی ہزار نئے فائٹرز تنظیم میں شامل ہو چکے ہیں. وہ جن کے پیارے مرے, کسی کا ایک فرد مرا کسی کے گھر کا, وہ جو 4 تھے وہ فائٹرز میں شامل ہو گئے ہیں. یہ ایک نئی خبر ہے کہ جی کئی گنا پاور بڑھ چکی ہے اس وقت پیلسٹائن کی, کیونکہ کئی ہزار نئے فائٹرز جو ہیں وہ شامل ہوئے ہیں. ان کا یہ بھی کہنا ہے, انہوں نے اس حوالے سے بھی سوال اٹھایا کہ جو یہ سنور تھے ان کے بعد کون لیڈ کر رہا ہے فائٹر تنظیم کو. تو انہوں نے کہا کہ جی ان کا شیڈو لیڈر ہے. پھر بعد میں انہوں نے شیڈو لیڈر کے بارے میں بتایا کہ یہ سنور کے بھائی ہیں اور یہ بڑے ہی دانشمندی کے ساتھ لیڈ کر رہے ہیں. اور اس سے پہلے چونکہ یہ سنور اسرائیل کی جیل میں بھی رہے ہیں تو ان کے بارے میں بہت سارا پتہ تھا اسرائیل کو, لیکن ان کے بارے میں اسرائیل زیادہ نہیں جانتے. یہ تھوڑی دیر جیل میں رہے لیکن اس کے بارے میں زیادہ تر نہیں جانتے. اور جو انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں وہ ان کو تلاش کرنے میں لگے ہوئی ہیں اسرائیل کی, لیکن ابھی تک وہ ناکام ہیں. اچھا ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق کہ ان کی پاور میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے اور کئی ہزار نئے فائٹرز جو ہیں وہ شامل ہو گئے ہیں. دوسری جانب ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو ظلم کیا ہے اسرائیل نے, اس کے خلاف ایک نئی جنریشن, فلسطین کی ایک نئی نسل جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے اور اس کا مقصد صرف اور صرف جو ہے وہ انتقام لینا ہے اسرائیل سے. وہ اسرائیل کے سخت خلاف ہے, چونکہ نشے میں دھت ہو کر دہشت گردی کی ہے, جنگ نہیں لڑی اسرائیل نے. اور وہ جو دہشت گردی ہے اس کی تڑپ کی وجہ سے ہزاروں نئے جو ہیں وہ جنگجو تیار ہو چکے ہیں. اور ایک اور بات, ایک طرف تو جنگجو مطلب ان کی پاور کس طرح ڈبل سے ٹرپل ہو گئی ہے فلسطین کی, اس کی وجہ ہے کہ ایک طرف تو جنگجو تیار ہو گئے ہیں بڑی تعداد میں, دوسری طرف انہوں نے جو نشے کی طاقت میں اندھا دھند جو ہے وہ بم گرائے. ان میں سے کئی ایسے بم تھے ناظرین جو کہ پھٹے نہیں, اور وہ ایک بم جو ہے 2000 پاؤنڈ وزنی تھا. وہ سارا جو بم تھے وہ مواد جو ہے وہ فلسطین نے اٹھایا ہے, اکٹھا کیا ہے اور اس کو نئی شکل میں اس کو تیار کر رہے ہیں, دھماکہ خیز مواد بنا رہے ہیں. اور وہ اتنا خطرناک دھماکہ خیز مواد بنا رہے ہیں کہ وہ خود جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف استعمال کریں گے. تو اسرائیل بیسیکلی ان کے لیے ان کے ساتھ بڑی بری ہوئی کہ ایک طرف تو جو انہوں نے جارحیت کی فلسطین کو ختم کرنے کے لیے, اس سے ایک تو یہ نقصان ہوا کہ ان کی ایک نئی نسل تیار ہوگی فلسطین کی اسرائیل سے لڑنے کے لیے, اور کئی ہزار فائٹرز جو ہیں انہوں نے اب تک شمولیت اختیار کر لی. دوسرا جو انہوں نے اتنا ہیوی جو بم تھے جو وہ پھینکے, ان میں سے کتنے جو ہے وہ نہیں پھٹے, وہ اب دوبارہ جو ہے اس کی ری مینوفیکچرنگ کر رہا ہے فلسطین اور اس کو استعمال کرے گا فلسطین اسرائیل کے خلاف. تو یہ بیسیکلی نقصان پہنچا ہے
اسرائیل کو۔ اچھا، اسی طرح یہی ہے سوال کہ بھائی کے حوالے سے جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اسرائیل کی، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی ہم ان کو تلاش کر رہے ہیں، اور جو ناردرن غزہ ہے، خالی ناردرن غزہ، وہاں پر ہزاروں فائٹرز نے شمولیت اختیار کی ہے فائٹر تنظیم میں، یہ ان کی انٹیلیجنس ایجنسی کہہ رہی ہے۔ اس طرح جنگ جو ہے وہ امریکہ کے حوالے سے، مطلب امریکہ کے حوالے سے بات آئی ہے کہ امریکہ بالکل بھی نہیں چاہتا کہ جنگ جاری رہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی بس ہو گئی ہے، ان کی ایڈ دے کے بس ہو گئی ہے، ان کی ایسٹس دے کر بس ہو گئی ہے، اور اس کے بعد بھی ان کو ناکامی ہوئی ہے۔ دیکھیں، اگر امریکہ، اس سے پہلے امریکہ نے جتنی جنگیں لڑی، امریکہ نے اپنے ریسورسز دیے، اپنی فوج دی، اپنے ایسٹ دیے، ایڈ دی، اس کے بعد وہ کامیاب ہو گئے تو ان کو لگا کہ ٹھیک ہے جی ہم نے اچھا کیا، اور اسی وجہ سے ان کو کانفیڈنس ملا اور انہوں نے مختلف خطوں میں جنگیں چھیڑی۔ لیکن اس جنگ میں انہوں نے سارا کچھ کیا، لیکن ان کو نظر آیا کہ ہم اس کے بعد ٹھس، ہماری کامیابی نہیں ہوئی بلکہ ناکامی ہوئی ہے، اور وہ تو یمن کو نہیں سنبھال پا رہے اس سارے کیس میں، تو اس لیے یہ 90% چانس ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ہاتھ اٹھائے گا اور یہ جنگ بندی ہوگی، اور یہ مستقل جنگ بندی ہوگی جس میں اسرائیل کو شکست ہوگی اور فلسطین کی جو ہے وہ فتح ہوگی۔ اب میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے اپنے شروع میں کہ دیکھیں، ابھی بھی جب ایک طرف مذاکرات ہو رہے ہیں اور اسرائیل انہی کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے جن کا وجود ختم کرنا چاہ رہا تھا، دوسری طرف غزہ میں لڑائی جاری ہے، فلسطینی جو ہے وہ اسرائیلی فائٹرز کے ساتھ لڑ رہے ہیں، جھڑپوں میں جاری ہیں، اور یہ بیت الحنان میں ایک بلڈنگ تباہ کی ہے، اس کے بعد 5 جو اسرائیلی فوجی ہیں وہ مارے گئے ہیں، اس کے علاوہ ایک اور جگہ پر فائٹرز نے کارروائی کی ہے اور 10 اسرائیلی فوجی جو ہیں ان کو ہلاک کیا ہے۔ اور اس حوالے سے ابو عبیدہ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی آرمی کا نقصان جو ہو رہا ہے، مطلب جو نقصان اسرائیلی آرمی رپورٹ کر رہی ہے، در حقیقت جو نقصان ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے، کہ اگر اسرائیلی آرمی یہ کہتی ہے کہ جی ہمارے 10 فوجی مارے گئے ہیں، وہ فوجی 50 مارے جاتے ہیں، یہ ابو عبیدہ کا کہنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ جی کوئی اچیومنٹ حاصل نہیں کی اسرائیل نے، یہ کوئی اچیومنٹ نہیں ہے کہ آپ نہتے سویلین کو ماریں، آپ ان کے گھر جو ہے وہ تباہ کر دیں، یہ کوئی کسی قسم کی کوئی فتح نہیں ہے، بلکہ یہ تو دہشت گردی ہے، چونکہ کوئی بھی جو سویلائزڈ آرمی ہے وہ ایسا نہیں کرتی، وہ دشمن کے فائٹر سے لڑتی ہے، سویلین کے ساتھ نہیں لڑتی۔ اب آخر میں 2-3 اور خبریں میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ اچھا، ایک شام کے حوالے سے ہے کہ شام میں سعودی عرب کی میں نے انٹری کے بارے میں آپ کو بتایا تھا، تو اب سعودی عرب جو ہے وہ یورپ کو پریشرائز کر رہا ہے کہ شام سے جو ہے وہ پابندیاں ختم کی جائیں، سینکشنز ختم کی جائیں، اور اب جو سعودی عرب ہے وہی ڈائریکٹلی رسپانسبل ہو چکا ہے، امریکہ سے بات بھی کر رہا ہے شام کے حوالے سے، تاکہ چونکہ وہ چاہتے ہیں کہ جی شام میں ہماری اثر و شوق جو ہے وہ قائم ہونا چاہیے۔ اسی طرح جرمنی میں الیکشن چونکہ ہو رہے ہیں تو ایک رائٹ ونگ پارٹی ہے، اس کو ایلن مسک جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں، چونکہ ایلن مسک جو ہے وہ لارج سکیل آپریشن یورپ میں کرنے جا رہے ہیں، اور ان تمام یورپ میں پارٹیز کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں جو امیگرینٹس کے خلاف ہیں، اور آپ دیکھیں گے آنے والا وقت جو ہے وہ بڑا عجیب و غریب صورتحال پیدا کرے گا اگر وہ ساری پارٹیز اقتدار میں آئیں گی جو کہ امیگرینٹس کے خلاف ہیں، چونکہ یورپ میں تو پوری دنیا سے لوگ گئے ہوئے ہیں، تو وہ سب لوگوں کو اپنے اپنے ملکوں میں باہر بھیج دیں گے، واپس بھیج دیں گے۔ جب واپس بھیجیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد پھر صورتحال جو ہے وہ بالکل مختلف ہو جائے گی۔ تو یہ میں آپ کو پہلے بھی تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ ایلن مسک اور ٹرمپ کس طرح یہ ڈیپوٹیشن چاہتے ہیں اور ان پارٹیز کو اقتدار میں لانا چاہتے ہیں جو کہ امیگرینٹس کے خلاف ہیں، تاکہ اپنے نئے ایجنڈے کو وہ لے کر آگے چل سکیں۔ تو ناظرین، یہ آج کی ویڈیو تھی جس میں آپ کو تفصیل کے ساتھ میں نے شیئر کیا کہ کس طرح اسرائیل جو ہے وہ شکست کھا چکا ہے اور فلسطین جو ہے وہ کامیاب ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری خبریں اہم تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد